السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا ویڈیو نمبر 12 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اور اس سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو رہا ہو، اور آپ کی تیاری میں کچھ مدد ہو پا رہی ہو۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر اب تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 236، انیس نے کس عمر میں شاعری کا آغاز کیا؟ جواب، 13 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 237، انیس کو کن چیزوں کا زیادہ شوق تھا؟ جواب، کتابوں کا اور کتا بلی پالنے کا زیادہ شوق تھا۔ تو یہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جسے کتا بلی پالنے کا زیادہ شوق تھا؟ جواب، وہ انیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان سوالات کو ارینج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ سوال نمبر 238، میر انیس کے استاد کون ہیں؟ جواب، میر انیس کے استاد ناسخ ہیں۔ سوال نمبر 239، انیس کے مراثی کس حیت میں ہیں؟ جواب، مسدس کی حیت میں ہے۔ سوال نمبر 240، انیس نے اپنا پہلا مرثیہ کس عمر میں کہا؟ جواب، 14 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 241، درج ذیل اشعار کس کے ہیں؟ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ جواب، یہ اشعار میر انیس کے ہیں۔ سوال نمبر 242، نمک خوان تکلم، یہ انیس کے مرثیے کی کون سی جلد میں شامل ہے؟ یہ جو ان کا مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ جواب، انیس کے مرثیے مرتبہ صالحہ عابد حسین کے جلد دوم میں شامل ہے، یعنی انیس کے مرثیے جو صالحہ عابد حسین نے مرتب کیا ہے اس کے جلد نمبر 2 میں یہ نمک خوان تکلم یہ والا مرثیہ شامل ہے۔ سوال نمبر 243، نمک خوان تکلم، یہ مرثیہ کس حیت میں ہے اور اس میں کتنے بند ہیں؟ جواب، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ مسدس کی حیت میں ہے اور اس میں 102 بند ہیں۔ سوال نمبر 244، مرزا دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، پورا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ سوال نمبر 245، مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، بلی ماران دہلی میں 1803 میں پیدا ہوئے۔ تو اسے ذہن میں رکھیں کہ میر انیس اور میر دبیر یہ جو لکھنوی دبستان کے مرثیہ نگاروں میں سب سے اہم مرثیہ نگار مانے جاتے ہیں، ان میں سے مرزا دبیر کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، وہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، بلی ماران میں 1803 میں۔ سوال نمبر 246، دبیر کتنی سال کی عمر میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے؟ جواب، 7 سال کی عمر میں۔ پیدا دلی میں ہوئے اور پھر 7 سال کی عمر میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ سوال نمبر 247، دبیر کے آبا و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، شیراز۔
ایران کے رہنے والے تھے. سوال نمبر 248. دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ جواب میر مظفر حسین ضمیر. میر تو دبیر کے استاد کا نام میر مظفر حسین ضمیر تھا. سوال نمبر 249. دبیر نے کتنی سال کی عمر میں مرثیہ گوئی شروع کیا؟ جواب 12 سال کی عمر میں مرثیہ گوئی کا آغاز انہوں نے کیا. سوال نمبر 250. دبیر کی کتنی مثنویاں ملتی ہیں؟ جواب دبیر کی 3 مثنویاں ملتی ہیں. مثنوی احسن القصص، مثنوی معراج نامہ اور مثنوی ممتاز نامہ. تو یہ احسن القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ، یہ تینوں مثنویاں دبیر سے متعلق ہیں اور دبیر کی ہیں. سوال نمبر 251. دبیر کے کتنے قصیدے ملتے ہیں یا کتنے قصیدے ان کے موجود ہیں؟ جواب 2 قصیدے، ایک فارسی میں منتظم الدولہ کی مدح میں اور ایک اردو میں مہاراج چندو لال کی مدح میں. تو کہہ کے 2 قصیدے انہوں نے لکھے ہیں، منتظم الدولہ اور مہاراج چندو لال کی مدح میں. ان 2 میں سے ایک فارسی میں ہے اور ایک اردو میں ہے. یونٹ نمبر 6 سے سوالات. سوال نمبر 252. مرزا محمد ہادی رسوا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفرین خاں میں 1858 میں پیدا ہوئے تھے. تو اس محلہ کا نام کوچہ آفرین خاں ہے اور 1858 میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 253. مرزا ہادی رسوا کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب حیدرآباد میں 1931 میں ان کا انتقال ہوا. سوال نمبر 254. مرزا ہادی رسوا کے والد مرزا محمد تقی کس بادشاہ کے فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے؟ جواب آصف الدولہ کی فوج میں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مرزا رسوا کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا محمد تقی، اور یہ آصف الدولہ کے فوج میں ممتاز عہدے پہ فائز تھے. سوال نمبر 255. رسوا کتنے سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا؟ جواب 16 سال کے تھے. سوال نمبر 256. رسوا کو سب سے پہلی ملازمت کہاں ملی تھی؟ جواب ریلوے میں سرویئر کی حیثیت سے پہلی ملازمت کی تھی. تو سب سے پہلی ملازمت ان کی ریلوے میں ملی تھی. سوال نمبر 257. رسوا دارالترجمہ عثمانیہ میں مترجم کی حیثیت سے کتنے سال تک کام کیا؟ جواب 12 سال تک. تو رسوا نے دارالترجمہ عثمانیہ میں بطور مترجم 12 سال تک کام کیا. سوال نمبر 258. رسوا کا دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد میں کب اور کتنی تنخواہ پر تقرر ہوا؟ جواب دارالترجمہ عثمانیہ میں بطور مترجم 400 روپے ماہانہ پر 1971 میں تقرر ہوا تھا. سوال نمبر 259. رسوا کو موسیقی سے عشق تھا، اس لیے انہوں نے کتنے راگوں کے انگریزی نوٹیشنز کے طرز پر علامات وضع کیے؟ تو راگ رانیوں کے کتنے نوٹیشنز انہوں نے وضع کیے؟ جواب 300 راگوں کے انگریزی نوٹیشنز کے طرز پر جو ہے انہوں نے علامات وضع کیے. سوال نمبر 260. رسوا ابتدا میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ جواب مرزا ہادی رسوا ابتداً مرزا دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے. سوال نمبر 261. مرزا ہادی رسوا کا تعلق کس دبستان ادب سے ہے؟
जवाब दबिस्तान लखनऊ से है, तो इनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से। सवाल नंबर 262, मिर्ज़ा को किस तरह का नक्काद माना जाता है? जवाब मिर्ज़ा को नफ्सियाती नक्काद माना जाता है। सवाल नंबर 263, मिर्ज़ा रुस्वा की चंद तसानीफ के नाम बताएं। जवाब इफ़शाए राज 1896 में, ये उनकी सबसे पहली तसनीफ़ है। उसके बाद उमराव जान 1899 में, उसके बाद ज़ात शरीफ 1900 और शरीफ ज़ादा 1900 ईस्वी। तो गोया कि ये उनकी कुछ तसानीफ़ है जो मशहूर है। सवाल नंबर 264, जासूसी नावल जैसे खूनी जोरू, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, खूनी आशिक वगैरह किसकी तसानीफ़ है? जवाब मिर्ज़ा हादी रसवा की। तो ये जासूसी नावल्स भी मिर्ज़ा हादी रसवा की ही तसानीफ़ है। सवाल नंबर 265, उमराव जान अदा में कुल कितने हिस्से हैं? जवाब 13 हिस्से हैं। और सवाल नंबर 266, शरर के फसाना आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मरक्का कहा जा सकता है, ये किसने कहा था? जवाब डॉक्टर मोहम्मद हसन ने कहा था। तो यह कौल डॉक्टर मोहम्मद हसन का है कि शरर के फसाना आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनवी तहज़ीब की ज़िंदगी का सबसे कामयाब मरक्का कहा जा सकता है, यानी जिसके अंदर लखनवी तहज़ीब को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात दें, ताकि हमें इसका पता चले कि हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब है और उसी बिना पर हम इसे और अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश कर सकें। ठीक है दोस्तों, जब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।